تاکہ اس کے بعد ہم اس پہ پھر گفتگو کر سکیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے مخاطبین کتنے لوگ ہیں؟ 3 درجات کے لوگ ہیں۔ پہلا درجہ ان لوگوں کا جنہوں نے کلام الہی کو سنا، جنہوں نے کلام الہی کو سنا اور قبول کیا اور اس کا اقرار کیا۔ جنہوں نے سنا، قبول کیا اور اقرار کیا، مگر عمل کرتے وقت، یعنی سنا بھی کلام الہی کو، قبول بھی کیا اور اقرار بھی کیا، مگر عمل کرتے وقت دنیاوی مفادات، اتباع نفس اور غفلت ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے پہلے درجے کے وہ لوگ جنہوں نے سنا بھی قرآن حکیم کو، قبول بھی کیا، اقرار بھی کیا کہ یہ کتاب الہی ہے، اقرار بھی کیا کہ یہ کتاب الہی ہے، اور اس اقرار کے ساتھ میں سب لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا، نہیں ضرورت، اقرار بھی کیا، اور پھر عمل کرتے وقت کیا ہو گیا؟ دنیاوی مفادات کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے، اتباع نفس غالب آ گئی، ہوائے نفس غالب آ گئی، اور غفلت اور سستی اور کاہلی ان کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو گئی، اور وہ دشمن شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور خواہشات دنیا پر مر مٹے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک یہ آیات دے رہا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یعنی وہ پہلے درجے کے لوگ جنہوں نے سنا بھی، قبول بھی کیا اور اقرار بھی کیا، اور اس کے بعد خواہشات نفس اور اتباع ہوا ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی اور وہ اس کو عملی زندگی میں نہ لا سکے۔ ان کے لیے قرآن مقدس بیان کیا جا رہا۔ قرآن پاک فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا، کیا دیکھا تو نے وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے باوجود اس کے کہ وہ علم رکھتا تھا اسے گمراہ کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ضروری نہیں کہ اہل علم سارے کے سارے ہدایت پر ہوں، اگرچہ علم ہدایت کا کیا ہے؟ سرچشمہ ہے، علم ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے اہل علم کیا ہوں؟ ہدایت پہ ہوں۔ اسی طرح جس طرح قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو کچھ نے ہدایت کے لیے استعمال کیا اور اپنے درجات بلند کر لیے، اور اسی قرآن مقدس کو کچھ نے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کیا اور پستی اور تاریکی اور ذلت میں ڈوب گئے۔ بڑا صاف اور ستھرا ہے اس قرآن مقدس کا نظام، ایک ایک آیت من میں اترتی چلی جاتی ہے، ایک ایک آیت دلوں کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس کو صرف ثواب کے لیے مت پڑھا کرو، اس کو اپنے اندر کے انقلاب کے لیے پڑھا کرو، اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے پڑھا کرو، اور اگر اس کو اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے پڑھو گے تو پھر اس کی ایک آیت ہی کافی ہوگی، اور اگر ثواب کے لیے پڑھو گے تو پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، مرضی ہے اس کی
آپ کی نیت کے مطابق ملے گا آپ کو جو ملے گا، اور آپ کی فہم کے مطابق ملے گا۔ ثواب کے لیے تلاوت کرنا بھی باعث نجات ہے، مگر وہ انسانی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لا رہا۔ تبدیلی لانے کے لیے اس کا جاننا بھی ضروری ہے اور اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو ہی خدا ٹھہرا لیا، اور جس طرح خدا کی بندگی کرنی تھی اور اس کی اطاعت کرنی تھی، اسی طرح اپنے نفس کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہے۔ بے شک یہ سچ۔ اسی طرح اپنے نفس کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہے، چونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کو کہاں روکوں اور اس کی لگام کہاں تک میں ڈھیلی چھوڑ سکتا ہوں اور کہاں اس کی لگام کو کھینچ سکتا ہوں۔ لہذا پہلے تو یہ نالج حاصل نہیں کیا کہ اس کی لگام کہاں روکنی ہے اور کہاں اس کو چھوڑنا ہے۔ پہلے تو یہ نالج حاصل کر لے، لیکن بعض لوگ یہ نالج حاصل کر بھی لیتے ہیں، مگر خواہش، اتباع ہوا، یہ بہت بڑا لمبا مضمون ہے اتباع نفس کا، بہت بڑا طویل مضمون ہے۔ جس نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء العلوم کا مطالعہ کرے۔ تو اتباع ہوا یعنی باوجود اس کے کہ وہ علم رکھتا ہے مگر وہ گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے اقرار تو کیا کہ قرآن واقعی کتاب ہدایت ہے، مگر عمل اس نے وہ کیا جو اس کا نفس چاہتا تھا۔ قرآن مقدس نے دوسری جگہ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ لوگوں سنو، اس شخص کا کہا کبھی نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے، بات دل پہ آ کے ٹھہری، بات دماغ اور عقل کی نہیں رہی۔ اگر عقل و شعور کی اس سطح کی بات ہوتی تو پھر اہل علم بھی ہے اور خواہشات کا مطیع بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے اور اتباع نفس کا پیروکار بھی ہے، نفس کی اتباع بھی کر رہا ہے۔ بات کہاں جا کے ٹھہری؟ پھر قرآن مقدس نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کی یاد ہی انسان کے دلوں کو روشن کرتی اور اس کی یاد ہی انسانی قلوب کو زندگی بخشتی ہے، اور اس کی یاد ہی انسانی زندگی، انسانی دلوں میں قلب سلیم عطا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا دوسری بات، اور وہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، جس کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر دیا، وہ کیوں غافل ہوا؟ کیوں کیا ہم نے غافل؟ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہا۔ میرے نبی کی بات بھی اس نے نہیں مانی، میری بات بھی نہیں مانی، چلتا اپنی خواہش کے پیچھے رہا، جو من میں آتا وہ کرتا۔ اور اگر دین کی کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو قرآن اور سنت کو اس طرح مروڑ کے لے آتا اپنے مقصد کے لیے جس طرح اس کی مرضی ہوتی، یعنی قرآن اور سنت کو اپنے مقصد کے لیے اپنی خواہش کے تابع کرتا، نہ یہ کہ اپنی خواہش کو قرآن و سنت کے تابع کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور اتباع ہوا بھی رکھتا ہے اور قلب غافل بھی رکھتا ہے۔ یہ دوسری آیت قرآن مقدس کی، تیسری آیت قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
اے میرے حبیب صلی